رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں نہ کہو کہ اللہ اور محمد چاہے، بلکہ یوں کہو کہ اکیلا اللہ چاہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میرا یہ کام اللہ اور اس کا محمد یعنی اللہ اور اس کا رسول چاہے گا تو میرا یہ کام ہوگا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یوں نہ کہیں، آپ یوں کہیں کہ اکیلا اللہ چاہے گا تو میرا یہ کام ہوگا۔ آج کل لوگ یوں کہتے ہیں کہ انشاءاللہ علی چاہے گا تو میرا یہ کام ہوگا۔ پھر کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول چاہے گا تو میرا یہ کام ہوگا، یعنی دونوں کی چاہت ملے گی تو کام ہوگا۔ مثلا اللہ اگر نہیں چاہتا اور محمد چاہتا ہے تو پھر بھی کام نہیں بنے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے یہ کام ہو اور اللہ نہ چاہتا ہے کہ یہ کام نہ ہو، پھر بھی کام نہیں بنے گا۔ یعنی دونوں کی رضا جب بنے گی تو پھر کام ہوگا۔ یہ کتنی بڑی جہالت ہے۔ ایک اکیلا اللہ چاہے گا تو اس کا کام ہوگا۔ آپ اس بات کو سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اللہ کے ساتھ ملا رہے ہیں، یعنی اللہ اگر چاہے گا اور رسول چاہے گا تو میرا کام ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یعنی اکیلے اللہ سے یہ کام نہیں ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اکیلے اللہ سے یہ کام نہیں ہوگا، محمد اس کے ساتھ ہوں گے تو ہوگا۔ تو ملانے کا مقصد کیا ہے؟ یہی ہے نا، ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو صرف اگر ہم یوں کہیں کہ لا الہ الا اللہ آگے محمد رسول اللہ نہ کہیں تو پھر ہم مسلمان نہیں ہوں گے اور ہمیں اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ یہ شرط ہے، یہاں پر یہ شرط نہیں ہے بھائی کہ آپ یوں کہیں کہ اللہ اور اس کا رسول چاہے، یہ شرط کوئی نہیں ہے اس طرح کی۔ وہ تو اسلام میں داخل ہونے کی شرط ہے نا، آپ نے اللہ کے رسول کو رسول مانا، اور یہاں پہ کون سی شرط ہے یہ کہ اللہ اور اس کا رسول چاہے گا تو میرا کام ہوگا؟ آپ نے یہاں پہ اللہ کے ساتھ رسول کو ملایا ہے، یعنی اللہ اکیلے سے یہ کام نہیں ہوگا، نبی علیہ السلام اس کے ساتھ ہوں گے تو یہ کام ہوگا۔ اور کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ انشاء علی، اگر علی چاہیں گے تو یہ کام ہوگا، یعنی اللہ سے یہ کام نہیں ہوگا، علی چاہیں گے تو ہوگا، رسول چاہیں گے تو ہوگا، اللہ سے یہ کام نہیں ہوگا۔ یقین سے اس طرح کے لوگوں کے اوپر بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو کیسے مانتے ہیں، جبکہ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں، پھر یوں کہتے ہیں کہ اللہ واحد ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ کسی سے مشورہ نہیں کرتا۔ تو آج پھر وہی بات آ گئی، آپ نے یوں کہا کہ اللہ چاہے گا، اس کا رسول چاہے گا تو یہ کام ہوگا۔ کچھ لوگوں نے یوں کہا، پھر کچھ لوگوں نے یوں کہا کہ انشاءاللہ اگر علی چاہیں گے تو یہ ہوگا، یعنی اللہ کی چاہت، پھر علی کی چاہت رضی اللہ عنہ کی، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت، یعنی یہ تین چاہتیں، ایک سے نہیں ہوگا۔ اب کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ایک علی اکیلا چاہے گا تو ہوگا، پھر کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ وہاں پہ ان لوگوں نے ایک علی سے کام لیا، یہاں پہ یہ لوگ کہتے ہیں اللہ اس کا رسول چاہے گا تو ہوگا، یہاں پہ دونوں سے کام لیا جا رہا ہے۔